رحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ایک پارٹی کو سوٹ فائل کرتی ہے تو ڈیفینڈنٹ جب حاضر عدالت آتا ہے اور بعض ایسے ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں کہ جس کو کمیشن کے ذریعے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور حقیقت سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے بھی کمیشن کی تقرری کا عمل جو ہے وہ جو قیام ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کن صورتوں میں اور کن موقعوں پر کمیشن قائم کیا جاتا ہے اور کون سے سیکشن اس کو ڈیل کرتی ہے اور اس میں قانون کیا کہتا ہے، یعنی ہماری اپیکس کورٹس کیا کہتی ہیں۔ تو ویوز سب سے پہلے جان لیں کہ اگر ایک شخص کوئی سوٹ فائل کرتا ہے تو فار ایگزامپل اس میں یہ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے کہ ایک مدعی دعویٰ دائر کرتا ہے اور دعویٰ دائر کر کے یہ کہتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ 2 مرلے میری جو ملکیتی رقبہ ہے اس پر اس نے مداخلت کر کے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو ڈیفینڈنٹ حاضر عدالت آ کر کہتا ہے کہ میں 2 مرلے تو دور ایک انچ تک بھی اس کی اراضی پر میں نے مداخلت نہیں کی اور نہ ہی میرے پاس اس کی اراضی، اس کی ملکیتی اراضی کا میرے پاس قبضہ ہے۔ تو اب اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے عدالت، ظاہر سی بات ہے، کورٹ کو تو اس طرح ایسے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا، تو کورٹ لوکل کمیشن کا جو ہے وہ اس کی تقرری کا آرڈر کر سکتی ہے کہ کمیشن جائے موقع پر اور اس کو موقع کی نسبت انسپیکٹ کرے اور انکوائری کرے کہ آیا یہ نمبر حصہ فلانا میں، یعنی کہ پلینٹف کی جو ملکیتی نمبر حصہ ہے اس پر ڈیفینڈنٹ نے کوئی کسی قسم کی انکروچمنٹ آیا کیا یا نہیں۔ تو اس میں پھر لوکل کمیشن کا جاتا ہے موقع پر اور وہ رپورٹ جو ہے عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل ایک شخص وہ یہ سوٹ فائل کرتا ہے کہ فلاں ڈیفینڈنٹ نے میری اراضی سے جو ہے وہ درخت برید کیا، درخت کاٹا، تو ڈیفینڈنٹ آگے ڈینائی کر دیتا ہے۔ تو ڈیفینڈنٹ جب ڈینائی کرتا ہے کہ وہ اگر کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی ملکیتی اراضی سے درخت کاٹا، تو اس دوران بھی لوکل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، جہاں موقع پر جا کے وہ انسپیکٹ کرے کہ آیا یہ درخت کہاں سے کاٹا گیا، کس جگہ سے برید کیا گیا، آیا وہ ڈیفینڈنٹ کی ملکیتی رقبہ ہے یا پھر وہ پلینٹف کا ملکیتی رقبہ ہے۔ تو ایسے ہزاروں سچویشنز پیدا ہوتی ہیں جہاں پر کمیشن کا جو قیام کرنا وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اور قرین انصاف اور منشا قانون بھی ہوتا ہے۔ تو سیکشن 75 جو کوڈ آف سول پروسیجر اس کو ڈیل کرتا ہے، کوڈ آف سول پروسیجر 75 سیکشن کے تحت عدالت جو ہے وہ کمیشن کی تقرری عمل میں لاتی ہے اور آپ درخواست بھی اسی سیکشن کے جو ہے وہ اس کے انڈر دیتے ہیں 75 کے مطابق۔ تو یہ تو ہم نے جان لیا کہ کمیشن کی تقرری کیوں، کب اور کیسے عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پلینٹف مدعی درخواست دے لوکل کمیشن کی، وہ ڈیفینڈنٹ بھی کمیشن کی درخواست دے سکتا ہے اور کمیشن میں وہ ہو سکتا ہے اس ایریے کا پٹواری ہو اور ایک یا دو یہ کورٹ پر جو ہے وہ کرتا ہے، ویری کرتا ہے، اور یہ پارٹیز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکلا حضرات بھی اس میں ہوتے ہیں۔ تو کمیشن میں وکیل بھی مسٹ ہوتا ہے تاکہ اس چیز کے، کیونکہ لا کچھ قانونی نقطے اور قانونی پوائنٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ عدالت کو اچھی طریقے سے قانون کی نظر میں آگاہ کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کمیشن کی اپلیکیشن آپ کسی بھی موقع پر کسی بھی مرحلے پر فائل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے۔ اس نسبت CLC 2021 پیج 1338 جو ہے اس کو بھی ڈیل کرتا ہے کہ لوکل کمیشن کی اپلیکیشن آپ کسی بھی اسٹیج پر فائل کر سکتے ہیں۔ صرف ڈیلے ہونا، آپ یہ کہیں کہ کسی دعوے میں آپ نے ڈیلے کر کے اپلیکیشن فائل کی گئی، صرف اس گراؤنڈ کو لے کر عدالت آپ کی اپلیکیشن کو ڈسپوز آف، آپ کی اپلیکیشن کو خارج نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی اپلیکیشن کو کورٹ مسٹ انٹرٹین کرے گی کسی بھی سٹیج پر، اگر یہ ضروری ہو کہ فائنل میرٹ پر مقدمے کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے لازمی ہو کہ کمیشن کا قیام جو عمل میں لایا جائے، تو عدالت کسی بھی سٹیج پر اس کی تقرری کا حکم دے سکتی ہے، ایون ایٹ اپیلیٹ فورم۔ تو یہ تھا بیسک کمیشن کا مقصد، اور پاکستان کوڈ آف سول پروسیجر کی جو سیکشن ڈیل کرتی ہے اور اس میں ایپیکس کورٹ کا ڈیسیژن بھی میں نے کوڈ کیا، تو ہوپسو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کمیشن کا عمل کیوں اور کیسے جو ہے وہ قیام ہے اس کا عمل میں لایا جاتا ہے اور اس کا بیسک فنکشن کیا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔